بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن جزاک۔ ایک ٹیلی فون کالر اس وقت آن لائن ہے، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکرم سلیم جینا صاحب انڈیا سے کال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سلیم صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میری طرف سے سارے MC کی ٹیم کو السلام علیکم رحمۃ اللہ، اور حضور کی خدمت میں بھی میرا محبت بڑا سلام عرض ہے۔ آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، اپنا سوال پیش کریں۔ میرا سوال یہ ہے، حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ امام مہدی 14ویں صدی میں ظہور فرمائیں گے، تو اگر برف کے پہاڑوں پر سے بھی گزر کر جانا پڑے تو جا کر میرا سلام عرض کرنا اور ان کی بات کرنا لکھوا۔ اور مسیح اور مہدی کے تعلق سے بھی جو سو حدیث امام منکم کی حدیث ہے، یہ سب حدیث سے جو سو غیر عمدی علماء پڑھتے ہوں گے، ساری معلومات ہوں گے ان لوگوں کو، تو ماننے میں کیوں انکار کرتے ہیں اور مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ ذرا تفصیل سے بتائیں تو مہربانی ہوگی۔ جی جزاکم اللہ۔ محترم مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ غیر احمدی علماء ایمان نہیں لاتے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، بہت کم ہوں گے جو ایمان لائیں گے، بلکہ ان کے بارے میں فرما دیا کہ علماءہم شر من تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے جتنی بھی مخلوق بستی ہے، انسان یا دوسرے بھی، ان میں سب سے بدتر اس زمانے کے علماء اور مولوی ہوں گے۔ تو ایسے بدتر لوگوں کو تو ایمان کی کہاں توفیق مل سکتی ہے؟ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگ فتوے پوچھنے کے لیے اپنے علماء کے پاس جائیں گے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہیں، بندر اور سور ہیں۔ بندروں اور سوروں کو کہاں توفیق مل سکتی ہے؟ تو لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے، بعض خدا پرست علماء ہیں جو اس زمانے سے بھی ایمان لائے اور ایمان لاتے بھی چلے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے کتنے بڑے عالم، جید عالم تھے، سب سے پہلے آپ پر وہی ایمان لائے۔ ہمارے آج کے دور میں مولوی عبدالرحیم صاحب جو یہ جماعت اسلامی کے ممبر تھے پنجاب کے، یہ غالباً 8-10 سال پرانی بات ہے، مجھے پورا سن یاد نہیں، وہ جب ایمان لائے ان مولویوں کی حرکتوں کی وجہ سے، پنجاب میں کیا کر رہے تھے، کچھ اینٹیں پھینک دیں، کچھ سیمنٹ پھینک دیا اور فوٹو کھینچ لی کہ ہم نے فلاں مسجد بنا لی، فلاں جگہ مسجد بنا لی۔ وہ خدا پرست تھے، انہوں نے دیکھا یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، وہ آئے قادیان اور وہ انہوں نے ایمان لے آئے، قبول کر لیا۔ بعد میں پھر ان لوگوں نے لدھیانے میں ان کو طرح طرح کی جو ہے وصیتیں دے کے شہید کر دیا۔ خیر، علماء اللہ کے فضل سے شہادتیں بھی حاصل کی ہیں، علماء ایمان بھی لائے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کم کو توفیق ملے گی۔ مجھے اب یاد نہیں حوالہ، مسیح السلام کا حوالہ ہے، حضور نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جیسے بخیل عطا دینے میں بخل کرتا ہے، ویسے عالم جو ہے آج کے علماء جو ہیں ایمان لانے میں ویسے ہی بخیل ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، وہ کم علم والوں کو بھی، منکسر المزاج لوگوں کو جو خدا کے دربار کو کھٹکھٹاتے ہیں، خدا کے دروازے پہ اپنا ماتھا رگڑتے ہیں، ان کو ایمان کی توفیق دیتا ہے۔ اور ایمان کے لانے کے لیے جیسا کہ مول صاحب نے بھی فرمایا کہ ابلیس کو توفیق نہیں ملی۔ ابلیس کو کیوں نہیں ملی؟ اس نے تکبر کیا اور سجدہ کر لیا فرشتوں نے، یعنی کامل اطاعت کر لی۔ اطاعت کرنے والوں کو توفیق مل جاتی ہے، تو یہی ہے۔